بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ندیم ریاض اور یہ آپ کا یوٹیوب چینل پاک پولیٹکس آفیشیل۔ خبروں پہ تجزیے و تبصروں کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل پاک پولیٹکس آفیشیل۔ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پانے کے لیے سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے، آل کو پریس کیجئے تاکہ ویڈیو آتے ہی آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو۔ کئی ماہ کی سیاسی ہیجان کے بعد بالآخر نئے آرمی چیف کا نام اناؤنس ہو گیا ہے۔ جو سینئر ترین تھے ان کو آرمی چیف بنا دیا گیا ہے۔ ان کی سمری سے کھیلنے کا جو خواب تھا وہ پورا نہیں ہو سکا، اور ویسے بھی پچھلے 7 مہینے سے سائپر پہ کھیلا جاتا رہا، اور اس کے بعد پھر امریکہ سے دوستی پر ہاتھ بڑھا دیا گیا، اور اب کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی دوستی جو ہے پاکستان کے مفاد میں، عوام کے مفاد میں ہے۔ تو دوسرا جو الزام تھا اسٹیبلشمنٹ یا آرمی پر، ان کو غدار، سازشی اور میر جعفر، میر صادق کہا گیا۔ اب کہا گیا کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی اگر آپ شامل نہیں تھے تو روک تو سکتے تھے۔ اب ان کو بھی اب اس سے غداری سے بری کر دیا گیا ہے، سازشی سے بری کر دیا گیا ہے۔ تو عوام 7 ماہ تک جو کچھ سنتے رہے وہ سب غلط تھا، وہ خان صاحب کی غلطی تھی، غلط فہمی تھی۔ اب جہاں تک رہے گا چور ڈاکو، تو خود خان صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے تو انہوں نے ہی کہا تھا، یعنی آرمی نے ہی کہا تھا کہ یہ کرپٹ ہیں، تو اسی لیے میں بھی کہتا تھا۔ تو اب یہ پتہ نہیں دودھ سے دھل گئے ہیں، تو انہوں نے ان کو دوبارہ لا کے بٹھا دیا۔ تو خان صاحب وہاں بھی بتا رہے ہیں کہ میں نہیں کہتا تھا ان کو کرپٹ، مجھے بتایا گیا تھا یہ کرپٹ ہیں۔ تو جب آپ کو بتایا گیا تھا جنہوں نے، اب آپ ان کی بات تو مان رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے ہی آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے گھر میں بھی چوریاں ہو رہی ہیں، اب وزیر اعظم ہاؤس سے بھی چوریاں کی جا رہی ہیں، تو آپ نے بتانے والے کو ہی ISI کے DGC کے عہدے سے ہٹا دیا، اور وہی 2019 تھا جو آج پتہ چل رہا ہے کہ 2019 میں ہی توشہ خانہ خالی کیا گیا تھا، اور سعودی جو ولی عہد ہیں ان کے جو تحفے ہیں وہ بیچے گئے تھے۔ تو یہی بتانے پر بھی آپ نے ان کو عہدے سے ہی ہٹا دیا تھا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بتایا تھا یہ کرپٹ ہیں، تو بھئی دونوں باتیں مان لو یا دونوں ہی باتیں نہیں مانو۔ اب جو اپنے فائدے کی بات تھی وہ مان لی، اور جو اپنے نقصان کی بات تھی وہ اس کو بندے کو ہٹا دیا گیا جس نے الزام لگایا تھا، بلکہ جس نے بتائی تھی حقیقت کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ ہیں عمران خان صاحب، سنا ہے پر اثر اتر گیا ان کا، اور ماشاءاللہ اب چلنے کے قابل لوگ ہیں۔ کسی کے پھانس چبھ جائے، کانچ لگ جائے، کیل لگ جائے، وہ بھی بیچارہ کم از کم مہینے تک تو مشکل ہوتا ہے اس کو چلنا پھرنا۔ خان صاحب کہتے ہیں میرے کو 4 گولیاں لگی ہیں، وہ چاروں گولیاں بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں، چلنے کے اور سفر کے قابل ہو گئے ماشاءاللہ۔ پتہ نہیں گولیاں تھیں یا گولی تھی یہ نہیں پتہ، لیکن بہرحال خان صاحب اب چلنے کے قابل ہیں۔ اب خان صاحب تمام باتوں کے بعد اب دوبارہ لانگ مارچ پنڈی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور جو اطلاعات اور اندازے یہی ہیں کہ یہ پنڈی پہ ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ اب آگے جانے کا کوئی مقصد رہا نہیں، کیونکہ ان کو آگے جانا کسی فائدے کا بھی نہیں ہے، کیونکہ جو کورٹ ہیں وہ مستقل نظر رکھے ہوئے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو وہاں جا کے وہ خالی ان کا ارادہ بیٹھنے کا تو تھا نہیں، پہلے بھی بتا چکے تھے کہ ہم چاروں طرف سے گھیریں گے اور ان کو موقع نہیں ملے گا حکومت کو، تو وہ تو ممکن نہیں ہے خان صاحب کے لیے، تو اس نے جانا بھی شاید اب ممکن نہیں ہے۔ وہ کوشش کریں گے کہ ایک نئی ڈیٹ دے دیں، کیونکہ ظاہر ہے اپنے جو ان کے کارکن ہیں، جو سوشل میڈیا والے ہیں، یوٹیوبر ہیں، جو ان کو صبح شام پروموٹ کر رہے ہیں، ان کو بھی تو کوئی ایسا فیس سیونگ دینی ہے نا کہ بھئی یہ اپنی طرف سے کہ شکست نہیں ہوئی ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی ڈیٹ دیں گے کل کہ ہم دوبارہ جو ہے 1 مہینے بعد آئیں گے یا 2 مہینے بعد آئیں گے۔ کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ الیکشن اس وقت کرانا وہ حکومت کے لیے ممکن نہیں، کیونکہ حکومت جو ملک کی معیشت کے لیے جو خان صاحب کر کے گئے تھے اس کی بہتری کے لیے جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں، تو ظاہر عوام کو تو اس پہ ناراضگی ہے اور عوام اس کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، تو اس لیے حکومت تو کبھی بھی ابھی الیکشن نہیں کرائے گی۔ خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ اگر ابھی الیکشن نہیں ہوئے، تھوڑے عرصے بعد ہوئے اور حکومت نے کوئی عوام کے لیے ریلیف کا اناؤنس کر دیا، تو پھر ان کے لیے بھی ممکن نہیں ہے الیکشن جیتنا۔ تو یہ دونوں کے لیے مشکل بن گیا ہے کہ نہ خان صاحب ٹائم دے سکتے ہیں اور نہ حکومت ٹائم کے بغیر الیکشن پہ راضی ہو سکتی ہے۔ تو اب دیکھیں، خان صاحب کی بھی امید یہی ہے کہ نئے جو آرمی چیف آئے ہیں
وہ شاید جلدی الیکشن کرا لیں، اور فوج کہہ چکی ہے کہ وہ اب سیاست میں حصہ نہیں لے گی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب ایسے بھی کہہ چکے ہیں کہ جو غیر جانبدار ہے حکومت کے ساتھ ہو گئے، تو کہ پھر بھی خان صاحب مانیں گے یا صرف اپنے ہی ساتھ دینے پر ان کو مانیں گے کہ وہ حقیقی اب جانبدار ہیں۔ تو دیکھتے ہیں، حالات ایسے ہی چلتے رہیں گے، کیونکہ میں بتا چکا ہوں کہ دونوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان کے جو خواہشات ہیں اس پر عمل ہو، اور الیکشن شاید ابھی نہیں ہونے، الیکشن ہوں گے بھی تو جا کے اگست میں ہی ہوں گے۔ پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔